یہ صدقہ جو ہے بیماریوں سے شفا کا باعث بنتا ہے۔ نبی سامنے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقۃ، تم اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ ہمارے طبی جماعت کے ایک امیر تھے، ان کا نام تھا فیدین محمد صاحب، بہت پرانی بات ہے، میں اس وقت سرمد کی عمر کا بچہ تھا اور حکیم صاحب ہوتے تھے تو ان کے پاس میں عربی پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو کئی دفعہ میں بیٹھا ہوتا تھا تو آتے بھائی دین محمد صاحب، شاید یہی نام میں نے بتایا، اور آ کے نا وہ حکیم صاحب کو کچھ 100 روپے یا 200 روپے پکڑا کے چلے جاتے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا استاد جی یہ آپ کو آ کے پیسے کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو بخار ہے، یہ بیمار ہے تو یہ دوائی نہیں کھاتا، یہ آ کے پیسے مجھے دے دیتا ہے کہ حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی غریب بندہ آئے گا تو ان پیسوں سے اس کو دوائی دے دینا، اس کے بدلے اللہ مجھے شفا دے دیں گے۔ یعنی یہ توکل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے دنیا میں۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس کے گھٹنے سے خون بہتا تھا۔ انہوں نے پوچھا بھائی تیرے گھٹنے کو کیا ہوا؟ کہتا جی ایک زخم ہوا تھا اور 7 سال سے اس میں سے خون نکل رہا ہے، سمجھ نہیں آتی، طبیبوں کو بھی دکھایا ہے میں کیا کروں۔ کہنے لگے دیکھو جس جگہ پر لوگوں کو پانی نصیب نہیں کنواں کھدوا دو، کنویں کا پانی جاری ہوگا، اس کے بدلے تمہارا خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اس بندے نے کنواں کھدوایا، اللہ نے اس کے زخم کی شفا عطا فرما دی۔ آج یہ ہمارے ہاں چیز نہیں ہے کہ ہم صدقہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے اللہ سے شفا حاصل کریں۔ بھئی شفا دوائیوں میں نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، وہ شافی ہے۔ ان علم حاصل کرنے والے نوجوانوں میں کئی ایک تو غریب طبقہ کے لوگ تھے اور کئی بڑے امیر باپ کے بیٹے بھی تھے۔ چنانچہ ان میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ اس کا باپ بڑا امیر آدمی تھا اور یہ عبداللہ شروع میں نوجوانوں کی صحبت کی وجہ سے غفلت میں پڑ گیا تھا۔ ماں باپ ان کو بڑا سمجھاتے کہ بیٹا نیکی کے راستے پہ آؤ، لیکن چونکہ یہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا منہ میں، پیسے کی بہتات تھی، اس کو پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی۔ یہ ہر وقت اپنے دوستوں کے محفل میں رہتا اور وہیں پہ وقت لگاتا۔ ماں باپ اس کے لیے دعا کرتے۔ عزیز طلباء، یہ جو ماں باپ کی دعائیں ہیں نا یہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ جس خوش نصیب کو یہ مل جاتی ہیں کبھی نہ کبھی اپنا رنگ ضرور دکھا دیتی ہے۔ چنانچہ ماں باپ کی دعاؤں کا رنگ ایسا چڑھا کہ ایک دن عبداللہ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے نیک بننا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ اپنے والد کے پاس آیا، ابو آپ مجھے کہتے رہتے ہیں تجارت کرو تجارت کرو، میں نے تجارت کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو باپ نے اس کو 30,000 دینار دیے۔ اچھا بیٹا یہ لے جاؤ اور تجارت کرو۔ عبداللہ نے وہ 30,000 دینار لیے اور یہ وہاں سے سیدھا مختلف محدثین کی محفل میں اس سے علم حاصل کیا، اس سے علم حاصل کیا، اس سے علم حاصل کیا۔ 2 سال علم حاصل کرتا رہا۔ 2 سال کے بعد گھر واپس آیا، والد نے پوچھا بیٹا تم مجھ سے 30,000 دینار لے کر گئے تھے علم تجارت کرنے کے لیے، تم نے کیا تجارت کی؟ تو بیٹے نے جواب دیا ابو جی میں نے وہ تجارت کی جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، تجارتا لن تبور۔ باپ سمجھ گیا کہ یہ اچھی صحبت میں وقت گزار کے آیا ہے، تو باپ نے 20,000 دینار اور اس کو دیے
اور عبداللہ ابن مبارک نے وہ بھی طلب علم میں گزار دیے. ہم آپ اپنے اساتذہ کی فہرست بنائیں نا کہ زندگی میں کتنے استادوں سے پڑھا تو ان کی تعداد 100 سے 200 ہوگی. میں نے ایک دفعہ موٹا اندازہ لگایا تو مجھے یہی سمجھ میں آئی کہ 100 یا 100 سے کچھ اوپر یعنی 200 کے اندر بس اتنے استادوں سے ہم نے زندگی میں پڑھا ہوگا. لیکن یہ عبداللہ ایسا تھا کہ جس نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور اتنا بڑا یہ محدث بن گیا کہ جب یہ امام احمد بن حنبل کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو امام احمد بن حنبل خود اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور عبداللہ کو بٹھاتے تھے کہ میری بجائے تم اس حدیث کے مسند پر بیٹھنے کے زیادہ قابل ہو. آپ سوچئے کیا ان کے پاس علم ہوگا. یہ عبداللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بنے، بلکہ ان کے جو 40 خاص شاگرد تھے ان میں یہ بھی شامل تھے. اور ان کے بارے میں محدثین نے اتنے تعریفی الفاظ کہے ہیں کہ میرے استاد مجھے سنایا کرتے تھے کہ امام بخاری کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے جو اس عبداللہ کے بارے میں استعمال ہوئے. اللہ نے ان کو وہ جلالت شان عطا فرمائی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان سے حدیث پڑھنے والے طلباء وہ دور سے اس طرح آتے جس طرح چیونٹیاں کھانے کی چیز کے اوپر آتی ہیں. ایک درس میں 40,000 طلباء ہوتے تھے. اب یہ جتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے نا، میرے اندازے میں یہ 4 سے 5,000 ہوگا. میرا ایک اندازہ ہے موٹا، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا مجمع 4 سے 5,000 کا، اور ان کے حدیث کے درس میں 40,000 طلباء عام ہوتے تھے. اللہ نے ایسی قبولیت دی. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا کہ ایک بندے کی آواز سب تک پہنچ جائے. تو عبداللہ جو تھے وہ حدیث پڑھتے تھے، پھر اور لوگ مکبر بن کر ان کی آواز دوسروں تک پہنچاتے تھے. یہ جو مکبر لوگ تھے ان کی تعداد 1200 ہوا کرتی تھی. اتنے بڑے مجمع کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ان کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا اسماعیل رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ کے ساتھ مل کر حدیث پڑھا، لیکن جب میں ان کی قبولیت دیکھتا تو حیران ہوتا کہ جن استادوں سے اس نے پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے، اور جتنا ان کو کچھ یاد ہے وہ ہمیں بھی یاد ہے. ہماری طرف لوگوں کا رجوع نہیں، ان کی طرف لوگوں کا رجوع اتنا کیوں زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال عبداللہ کی زندگی کو قریب سے دیکھتا رہا، اور 2 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک فرق ہے. وہ فرق کیا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کا شرف حاصل تھا جو عبداللہ کو حاصل نہیں تھا. اس کے علاوہ عبداللہ کی اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. یہ وہ نوجوان تھا جس کا نام پھر مشہور ہوا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. تو یہ امیر زادوں کے بیٹے تھے جو علم حاصل کرتے تھے. ایک اور امیر نواب کے بیٹے تھے، اس کا نام تھا محمد. بہت ذہین بچہ تھا. اس کے والد اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس لائے، حضرت میرے اس بچے کو علم پڑھنے کے لیے قبول کر لیجئے. تو امام صاحب نے قبول کر لیا. اب جب 2-4 دن مجلس ہوئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بچہ تو قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے. تو امام صاحب نے اس بچے کو بلایا، محمد میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ ہونا شرط ہے، پری کوالیفیکیشن ہے، اور آپ تو حافظ نہیں ہو، پہلے جاؤ حفظ کر کے پھر آنا. وہ بچہ اٹھ کے چلا گیا. 1 ہفتے کے بعد پھر امام صاحب کے پاس آیا تو امام صاحب سمجھے یہ بچہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے. پوچھا محمد کیسے آنا ہوا؟